الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته على الصراط اذا ما زلت القدم وصاحباک لا انساہما ابدا منی السلام علیکم ما جر القلم۔ اللہ جل شانہ نے اس سورہ کوثر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ پوری نوع انسانیت میں اور پوری کائنات میں جو ہے اس کو بیان فرمایا ہے کہ پوری انسانیت اور پوری کائنات میں اعطاء کوثر کے لیے اللہ جل جلالہ نے آپ کا انتخاب فرمایا ہے۔ دینے والا اللہ ہے، تمام تر عزت اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، تمام تر دنیاوی اور اخروی فلاح و بہبود اور کامیابی و کامرانی اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس نے یہ سب کچھ کس کو دیا؟ اپنے اس اعطاء اور اپنے اس دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا، اور یہ بہت بڑا اعلان ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، عزتیں، کامیابیاں اور دنیا اور آخرت کا ہر طرح کا خیر وہ آپ کو دے دیا ہے۔ اب قیامت تک آنے والے آخری انسان، مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، امیر ہو غریب، کالا گورا عربی اجمی، جو ہو جب ہو اور جہاں ہو، اس کو خیر ملے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط اور ذریعے سے ملے گا۔ کوئی باہر رہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اللہ سے خیر پائے، اللہ سے کامیابی حاصل کر لے اور اللہ سے عزت حاصل کر لے، یہ ناممکن ہے۔ ایسا ہوتا تو ابو لہب حاصل کر لیتا۔ مکے کے بڑے بڑے عربی سردار تھے، اور آج 1400 سال کی تاریخ بتا رہی ہے کہ بڑے بڑے سمجھدار بھی آئے اور بڑے بڑے مالدار بھی آئے، اپنے اپنے وقت کے بڑے ماہر، ذکی اور فطین، لیکن اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے انا اعطیناک الکوثر۔ دوسری جگہ اسی کو مزید وضاحت سے بیان فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور آگے بندوں میں سے وَلِلْمُؤْمِنِينَ، انہی کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کا ہو کر ایمانی زندگی پہ چلیں گے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس میں ہمیں اچھی طرح اس بات کو جان لینا چاہیے، دل و دماغ میں اس بات کو ہمیں بٹھا لینا چاہیے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑ کر کوئی خیر پا سکتا ہی نہیں، نہ پا سکا اور نہ پا سکے گا۔ یہ بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر جہاں جس وقت ہم نے اللہ کے رسول کو چھوڑا، ان کے طریقے کو چھوڑا، ان کی تعلیمات کو چھوڑا، اور جس شعبے میں چھوڑا، اللہ سے ہم محروم ہو جائیں گے، اللہ کی مدد اور نصرت سے محروم ہو جائیں گے۔ ایسا ممکن نہیں کہ رسول اللہ کی خلاف ورزی کرے، رسول اللہ کے خلاف چلے اور پھر کامیاب بھی ہو جائے اور خیر بھی پالے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو اعلان کر دیا انا آتینا کل کوثر، کوثر تو ہم آپ کو دے چکے ہیں، اب اسی کو ملے گا جو آپ کے راستے پر آئے گا، جو آپ کی تعلیمات پر آئے گا اور جو آپ کی محنت اور آپ کے کام میں لگے گا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ سست مت پڑو، ہمت مت ہارو، اندر سے کمزور اور بودے مت بنو، اور ولا تحزنوا، غمگین بھی مت ہو۔ اس امت کو طرح طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑا، اور آج بھی یہ امت طرح طرح کے حالات کا سامنا کر رہی ہے، اور آئندہ نامعلوم کیسے کیسے حالات سے واسطہ اور سابقہ پڑے گا۔ اس لیے اللہ جل شانہ کا زمین و آسمان کی تنابیں جس کے قبضہ قدرت میں، اس کا اعلان ہے، حالات سے مت گھبراؤ، ظاہر کے نقشوں کو دیکھ کر مرعوب مت ہو، باد مخالف سے گھبراؤ مت۔ لا تہنوا ولا تحزنوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چلتے ہوئے تمہاری رفتار میں کمی نہ آئے، کسی تذبذب میں مبتلا نہ ہو، اور لا تحزنوا، غمگین بھی مت ہو، غم بھی مت کرو۔ انتم الاعلون، غلبہ تمہارے لیے ہے، غالب تم ہی رہو گے، ان کنتم مومنین، بشرطے کہ تم ایمانی زندگی پر ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، اس کی توضیح اور تشریح میں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش میری تعلیم کے تابع نہ ہو جائے۔ تمہاری خواہشات، تمہاری چاہتیں، تمہاری ترجیحات جب تک میری تعلیم کے تابع نہ ہو جائیں اور اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں، تب تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ تو مومن ہونے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بننا، آپ کی تعلیمات اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کا پابند بننا، یہ اس پر موقوف ہے۔ اور جب ایمانی زندگی ہے تو پھر اللہ کا اعلان ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ حضرات صحابہ کرام کو یہ بات پورے طور پر ان کا شرح صدر ہو چکا تھا، اور دور چار کی طرح ان کو یہ بات پتھر کی لکیر معلوم ہوتی تھی کہ رسول اللہ کی اتباع میں کامیابی ہے، اللہ کی مدد و نصرت ہے، اس کی خلاف ورزی میں ہر طرح کی ناکامی ہے، اور اللہ جل شانہ کی مدد و نصرت سے محرومی ہے۔ اس لیے ان کی اولین نظر اس بات پر ہوتی تھی کہ اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے، اللہ کے رسول کا طریقہ کیا ہے، کامیابی اس میں ہے، خیر اس میں ہے۔ اور ایک مرتبہ شہدائے احد کی زیارت کے لیے حاضری ہوئی، تو اس وقت وہاں عربی میں ایک بیان کا کیسٹ چل رہا تھا، اس کے اندر بار بار ایک بات دہرائی جا رہی تھی، آنے والے زائرین کو اس کی طرف متوجہ کرایا جا رہا تھا
کہ شہدائے احد کی زیارت کے لیے آنے والوں، اس میدان احد کی تاریخ کی ایک بات یاد رکھو کہ اسی میدان احد میں ابتداً ساری بازی جیت لی گئی تھی، اور جیتی ہوئی بازی کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کی خلاف ورزی ہوئی، تو وہ جیتی ہوئی بازی ہار میں بدل گئی۔ میدان سے بھاگنے والا باطل واپس پلٹ کر حملہ آور ہو گیا اور بڑی شہادتیں ہوئیں۔ سیرت کا طالب علم جانتا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو سیرت پڑھنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ آج ہماری یہ بہت بڑی کمزوری ہے کہ سیرت کو ہم اپنی ضرورت نہیں سمجھتے۔ اخبار تو روزانہ پڑھتے ہیں اور بھی بہت کچھ پڑھتے ہیں، لیکن سیرت کو سبقاً پڑھنا، اس میں بڑا نور ہے اور ایمان کی بڑی روشنی ہے، اور ایمانی زندگی کے لیے آب حیات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ تو بات یہ ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 آدمیوں کو جبل رمات پر مقرر فرمایا تھا۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا، اور تاکید یہ کی تھی کہ ہمیں فتح ہو جائے یا شکست ہو جائے، تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، اس کی تاکید کی تھی۔ اب جب فتح ہو گئی، اور فتح ہونے کے بعد مال غنیمت کے نظم و انتظام کا مرحلہ آیا، اور باطل میدان چھوڑ کر بھاگ گیا، تو یہ جو جبل رمات کے اوپر 40 افراد مقرر تھے، ان میں یہ بات ہوئی کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے، اب ہمیں بھی نیچے اتر جانا چاہیے اور نظم و انتظام میں حصہ لینا چاہیے، اور ان کی گویا کہ اعانت کرنی چاہیے۔ امیر نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ خیر بہرحال اس طرح اختلاف رائے ہوا، 11 افراد کے علاوہ باقی نیچے اتر کر میدان میں شامل ہو گئے۔ امیر عبداللہ بن زبیر سمیت 11 افراد یہاں باقی رہے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت تک رضی اللہ نہیں بنے تھے، انہوں نے دیکھا یہ گھاٹی خالی ہے، تو انہوں نے پلٹ کر حملہ کیا، اور عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر سمیت 11 افراد کو شہید کیا، اور پھر میدان میں اتر کر پیچھے سے حملہ آور ہوئے، اور ادھر سے جو بھاگ رہے تھے وہ واپس پلٹے، اور اس طرح صحابہ کرام دو طرفہ نرغے میں آ گئے، اور اس موقع پر 70 کے قریب شہادتیں ہوئیں، اور جس میں سید الشہداء اللہ کے رسول کے بہت مایہ ناز محبوب چہیتے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مکہ کا لاڈلا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر کے والد عبداللہ، اور جلیل القدر صحابہ کی بڑی شہادتیں ہوئیں، 70 کے قریب۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کا سر مبارک زخمی ہوا، اور اس طرح وہ میدان جو پہلے مار لیا گیا تھا، فتح ہو گئی تھی، ایک غلطی کی وجہ سے وہ اس کیسٹ میں یہ یاد دہانی کروائی جا رہی تھی کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم چھوٹا، حالانکہ وہ لوگ کون تھے، کیسے تھے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس بھی موجود تھے،
لیکن آپ کے حکم کے چھوٹنے کی وجہ سے وہ ساری فتح گویا کہ شکست میں بدل گئی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم مسلمان چھوڑیں گے، ہم اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور آپ کی سنتیں اور آپ کی تعلیمات سے روگردانی کریں گے، تو کس طرح اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے شامل حال ہو سکتی ہے؟ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، اپنی معاشرت کا جائزہ لیں۔ انا اعطیناک الکوثر میں ہمارے لیے یہی پیغام ہے۔ ہم جہاں جہاں مار کھا رہے ہیں اور جتنی مار کھا رہے ہیں اور جتنی محرومیوں سے دوچار ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ جن کو اللہ کوثر دے چکا ہے، دنیا اور آخرت کے خیر سے مالا مال کر چکا ہے، ان سے ہمارا تعلق کمزور ہو گیا۔ ہم اپنی زندگی کی سرگرمیوں میں جتنا ان کو سامنے رکھ کر چلنا چاہیے، اس میں ہم ویسا نہیں کر رہے۔ اپنی سوچ کے مطابق ہم دکانوں پہ بھی چلتے ہیں، اپنی سوچ کے مطابق شادیوں میں بھی چلتے ہیں، اپنی سوچ کے مطابق ہر شعبہ زندگی میں چل رہے ہیں، اور ہماری سوچ جیسے ہم ویسی ہماری سوچ قدم قدم پہ ٹھوکرے ہیں۔ کتنے شعبوں سے رسول اللہ کو ہم نکال چکے ہیں، ان شعبوں میں ہم مار کھا رہے ہیں۔ الیکشن ہوتا ہے، ہم بڑے بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں، ہم یوں کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ نہ اللہ کا بیچ میں ذکر ہے، نہ رسول اللہ کی اتباع کی فکر ہے۔ حکومت میں آتے ہیں، ساری جگ ہنسائی کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور جب رسوائی ہمارے چہرے پر آتی ہے تو ہم پچھلی حکومتوں کے رونے روتے ہیں، پچھلے ایسے کر گئے۔ حالانکہ ہر حکومت میں وہی ہوتے ہیں جو پچھلی حکومتوں میں ہوتے ہیں۔ جتنے بھی حکمران حکومتوں میں افراد ہیں، کوئی 20 سال سے حکومتوں میں ہے، کوئی 40 سال سے حکومت میں ہے، کوئی 50 سال سے حکومت میں ہے، عدلتے بدلتے، لیکن اصل جو تشخیص ہے وہ ہم نہیں کر پا رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس شعبے سے جہاں سے ہم نکالیں گے تو وہاں انا اعطیناک الکوثر، یہ سورہ کوثر کی آیت بتا رہی ہے کہ وہاں ہم کوثر سے، خیر سے محروم ہو جائیں گے، اللہ کی مدد اور نصرت سے محروم ہو جائیں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ خلیفہ راشد، 14 صدیاں ان کے نام کو چھپا نہ سکیں، 14 صدیاں ان کی نیک نامی کو دھندلا نہ سکیں، 14 صدیاں ان کے نام کی حلاوت اور تاثیر کو کم نہ کر سکیں۔ کیا وجہ تھی؟ عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ سوائے رسول اللہ کی نسبت کی اور کیا چیز تھی؟ خلافت کے اندر رسول اللہ کو آگے رکھا، امام بنایا، خود مقتدی بنے 2 سالہ دور خلافت میں، حالانکہ ان کی خلافت کہاں کہاں تک پھیلی ہوئی تھی۔ ان کی خلافت کا ہمارا ملک تو ایک محلہ ہے، لیکن جب اللہ کی مدد و نصرت ہو تو اتنی طویل و عریض پھیلی ہوئی پوری دنیا میں واحد ایک مسلمانوں کی خلافت، 2 سال میں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، عدل و انصاف کی ایسی فضا اور ایسا ماحول کہ بکری اور بیڑیا ایک گھاٹ سے پانی پینے کی جو ضرب المثل ہے وہاں حقیقت میں بدل گئی۔ جہاں مسلمان رسول اللہ کو آگے رکھ کے چلے گا، اللہ کی مدد اور نصرت نقد شامل حال ہوگی۔ میں گریجویٹ ہوں، میں ماہر معاشیات ہوں، خاک بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اگر رسول اللہ کو امام بنا کے نہیں چلیں گے، مار کھائیں گے اور کھاتے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر ہم نے کوثر آپ کو دیا ہے، اور کسی کو ملے گا تو آپ کے در سے ملے گا، آپ کی اتباع سے ملے گا، آپ کا مقتدی بننے سے ملے گا۔ جو جہاں آپ کو امام بنائے گا کوثر اس کو مل جائے گا۔ اجتماعی طور پر آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ لوٹنے کی اللہ کے حضور فریاد کریں، اے اللہ ہم نے تیرے حبیب کی ناقدری کی، آج ہمارے شہر جنگل بن گئے، بہاریں انہی سے ہیں اور ہر طرح کا خیر انہی کے توسط سے ہے۔
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کس نے کہا تھا؟ کس نے کہا تھا؟ سبحان اللہ. ایک عرصے تک میں سوچتا رہا اس شعر کو، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. واللہ عالم کہیں پڑھا نہیں، لیکن ایک مرتبہ دل میں یہ خیال آیا اس شعر کی حقیقت کے حوالے سے، اور میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شعر در حقیقت اس آیت کی ترجمانی ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. جیسے حدیث قدسی ہوتی ہے، حدیث قدسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہوتے ہیں کہ اللہ یوں فرماتے ہیں، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ اقبال اپنے اس شعر میں اللہ جل شانہ کی اس آیت کی اپنے شعر کی صورت میں ترجمانی کر رہے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم سے مراد اللہ ہیں. کہ محمد سے وفا تو نے تو کا مخاطب ہر ایک ہے، حاکم ہو محکوم ہو جو بھی ہو، قیامت تک آنے والا ہر انسان اس کا مخاطب ہے. اللہ جل شانہ گویا کہ فرما رہے ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرو گے تو ہم تیرے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں ہم تمہارے ہیں. اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تمام انسانوں کی تقدیر، نون والقلم وما یسطرون، وہ قلم تقدیر کا قلم وہ لکھنے والا ہے، اور تمام انسانوں کا ڈیٹا اور تمام انسانوں کی تمام تر ذرے ذرے کی تقدیر لوح محفوظ میں ہے. تو گویا کہ جو تقدیر کا مرکز ہے جہاں تمہارے فیصلے ہوتے ہیں، الی اللہ ترجع الامور، ساری کائنات کی فائلیں اللہ کے حضور پیش ہوتی ہیں، فیصلے ادھر سے منظور ہوتے ہیں. سارے انسانوں کے اعمال اور سب کا کیا کرایا اور سب کی فائلیں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہیں، اور ادھر سے پھر کیا ہوتے ہیں؟ فیصلے ہوتے ہیں. تو اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرو گے تو فرمایا لوح و قلم تیرے ہیں، تمہارے حق میں فیصلے ہوں گے، دنیا کے بھی، برزخ کے بھی اور آخرت کے بھی. انڈیا میں ایک صاحب کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے بعد 2 مہینے تک اس کمرے سے خوشبو آتی رہی جس کمرے میں ان کا انتقال ہوا تھا. حضرت حکیم الامت تھانوی قدس اللہ سرہ سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ معاملہ ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا کوئی معمول رہا ہے. یہ کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرتے تھے. پتہ چلا کہ ان کا معمول یہ تھا، جب غور کیا گیا معلوم کہ پتہ چلا گھر سے کہ ان کا معمول یہ تھا کہ جمعے کی رات، جس کو ہم شب جمعہ کہتے ہیں، وہ سوتے نہیں تھے، جمعے کی ساری رات بیٹھ کر درود شریف پڑھتے رہتے. بہت جمالی عبادت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی قرب کا ذریعہ ہے. 2 جہاں فدا تیرے نام پر، ہے سکون فضا تیرا نام بھی. 2 جہاں فدا تیرے نام پر، ہے سکون فضا تیرا نام بھی. تیری ذات پر ہو درود بھی، تیری ذات پر ہو سلام بھی، صلی اللہ علیہ وسلم. تو جانے والا جا چکا ہے اور 2 مہینے گزر گئے، اس کمرے سے خوشبو آ رہی ہے، تو اس کی قبر کا کیا عالم ہوگا. روضۃ من ریاض الجنہ. امام بخاری رحمہ اللہ کو جب قبر میں اتارا گیا تو
کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی قبر سے خوشبو ایسی مہک پڑی کہ لوگ مٹی کی مٹھیاں اٹھا اٹھا کر بھر بھر کے لے جانے لگے، یہاں تک کہ ان کی قبر کے اوپر ڈالی گئی ساری مٹی ختم ہو گئی اور مٹی ڈالی گئی، وہ خوشبو سے مہک پڑی، اور اس طرح جو ہے وہ مٹی بھی ختم ہو گئی۔ اور جب لوگ عاجز آ گئے تو وہاں جنگلہ لگانا پڑا لوگوں کو روکنے کے لیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث پاک کی خدمت میں جوانی لگائی، بڑھاپا لگایا، اور 16 سال روزہ رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کتاب لکھی۔ حاصل کرنے میں ہزاروں میل پیدل سفر کیا، اور ایک مرتبہ بیمار ہوئے تو حکیم نے کہا یہ اس بیمار کا قارورہ ہے جس نے طویل عرصے سالن استعمال نہیں کیا۔ پتہ چلا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو 40 سال گزر چکے ہیں، سالن استعمال کرنے کی نوبت نہیں آئی، روکھی روٹی کھا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی خدمت میں ایک کام کی خدمت میں زندگی لگا دی۔ 14 سال کے بچپنے میں گھر سے نکلے تھے، 14 سال کی عمر میں، اور بس وہ دن تھا کہ پھر ساری زندگی سفر میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خدمت میں لگے رہے۔ آج جب وہ قبر میں جا رہے ہیں تو قبر نے بھی کیسا استقبال کیا ہوگا کہ رسول اللہ کا روحانی شہزادہ آیا ہے۔ اتنی خوشبو، یہ غیب کے معاملے ہیں، لیکن وہ اتنی مہک پڑی کہ غیب نہ رہا، وہ مشاہد بھی بن گیا۔ اور یہی حال امام اولیاء احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کا۔ یہ انفرادی واقعات ہیں۔ انفرادی طور پر جس نے رسول اللہ سے اپنا سینہ لگایا، رسول اللہ کے دامن رحمت سے جڑا، اللہ نے اس کی دنیا بھی بنائی، اللہ نے اس کی قبر اور آخرت کو بھی بنایا۔ اسی طرح ہم اجتماعی طور پر معاش میں، معاشرت میں، عبادات میں، معاملات و اخلاق اور سیاسیات میں، تمام شعبہ زندگی میں رسول اللہ کو اجتماعی طور پر امام بنائیں۔ اس منبر پر شاہ صاحب، جبوڑی والے شاہ صاحب، اللہ ان کو صحت اور عافیت نصیب فرمائے اور ان کا سایہ تعدیر قائم اور دائم فرمائے ہم پر۔ انہوں نے حلفیہ طور پر کہا تھا اگر ہم اتباع سنت کا اہتمام کریں تو قسم کھا کر کہا تھا 3 دن میں ملک کے حالات درست ہو جائیں گے۔ لیکن جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا نہیں ہے، ہم ایٹمی ملک ہوں یا جو بھی ہوں، ہم مار کھاتے رہیں گے۔ اللہ کی مدد اور نصرت ایٹم کے ساتھ نہیں، اللہ کی مدد اور نصرت اور دنیا اور آخرت کا کوثر وہ رسول اللہ کے ساتھ۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ یہ آگے پیغام پیغمبر ہے، رسول اللہ کا پیغام۔ اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔